اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. انہوں نے جہالت کے اندھیرے ختم کیے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، حق کی طرف بلایا، ان کی روشنی کی طرف رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اپنی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں لوگوں کے لیے پیغمبر بھیجے، اور سب سے آخری رسول جو بھیجے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور صرف ہم محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلند مقام دیا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا درجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ بلند ہے. اور پھر یہ کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو کامیاب کرے گا. آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے. ایوری ون وانٹس ٹو بی سکسیزفل ان دس لائف اینڈ ان ہیئر آفٹر. لیکن اس کے لیے پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ We need to follow our Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہی ہے. کامیاب صرف وہ ہوگا جو اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لے گا. جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اگر وہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا، کیونکہ ان کا جو طریقہ تھا زندگی گزارنے کا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تھا. تو اگر ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، تو پھر ہی ہمیں معلوم ہوگا وہ کیا کرتے تھے، ان کا عمل کیا تھا، وہ کیا چیز پسند کرتے تھے، وہ کس چیز کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ ان کی پسند ناپسند اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کے مطابق تھی، بالکل ویسی ہی تھی. تو کامیابی کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے میں، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے میں، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس طریقے سے زندگی گزارنے میں. اب بات یہ ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانے لگ جاتے ہیں، میلاد کرتے ہیں. تو انہوں نے تو اپنی زندگی میں یہ سب نہیں کیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا، اس کے بعد صحابہ کرام کی بھی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، یہ دن آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، لیکن کسی نے بھی ان کی سالگرہ نہیں منائی. اور اگر یہ کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر جاتے، وہ بھولتے نا. لیکن لوگوں نے بعد میں کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کی زندگی کے بعد اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیا، سالگرہ منانا شروع کر دیا، اور یہ سوچ کر کہ ہم یہ جو میلاد منا رہے ہیں اس پر ہمیں ثواب ملے گا، ثواب کی نیت سے یہ کام کرنا شروع کر دیا. اور جب کسی کو منع کیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کا کام ہم تو نہیں کر رہے نا، کر تو ہم ثواب ہی رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر رہے ہیں اس محفل میں، یا ہم بڑے بڑے کھانے بنا رہے ہیں، ہم اس دن کوئی اسپیسیفک صدقہ خیرات کر رہے ہیں. تو یہ جو سب کام ہیں اگر یہ کرنے ہوتے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جاتے. ثواب صرف وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کہہ دیا ہے، گناہ صرف وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کہہ دیا ہے. نہ ہم کسی چیز کو خود سے گناہ کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کسی چیز کو خود سے ثواب کہہ سکتے ہیں. تو ایسا کوئی بھی عمل کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں ثواب کی نیت سے شامل کر لینا کیا ہے؟ بدعت ہے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں نئی چیزوں سے بچو اس لیے کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن تھکے ہوئے ہوں گے اپنی کوششوں سے، پوری زندگی انہوں نے خوب محنت کی ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں ان کے اعمال وہ قبول ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں تھے، وہ انہوں نے خود سے بنائے ہوئے تھے اور انہوں نے اس میں خوب محنت کی، لیکن جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ تھے۔ تو ہم سب اس مہینے میں اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ایسی کون سے چیزیں ہیں ہماری زندگیوں میں شامل، ہمارے گھروں میں شامل، ہمارے خاندان میں شامل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں ہیں اور ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور صرف یہ سوچ کے کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اور پھر یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے مطابق بنائیں کہ جو کام وہ پسند کرتے تھے ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو شامل کریں، اور جو برائیاں جو خرابیاں ہم میں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، اور جن کو کرنے سے ہم آخرت میں ان سے دور ہو سکتے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیاں اس طریقے سے گزارنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔